ڈاکٹر صاحب بچیوں کی تربیت، اچھا بچیوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ بینگ اے مدر مجھے یہ لگتا ہے کہ بیٹوں کی بھی اب اتنی تربیت، کیونکہ مطلب آپ کو وہی مینرز اپنے بیٹے کو بھی سکھانے ہیں. مطلب میں نہیں یہ سمجھتی ہوں، میں خاص طور پہ جب سے خود ماں بنی ہوں مجھے نہیں لگتا کہ بیٹا یا بیٹی دونوں کی تربیت میں کوئی ڈفرینس ہے. دونوں کی بڑی اسپیشل تربیت ہوتی ہے اور دونوں کو بہت اسپیشل چیزیں آپ کو سکھانی. ہم سم ٹائم یہ سمجھتے ہیں بیٹی یہ نہ کرے تو کوئی بات نہیں ہے، ہاں بیٹا جو مرضی کرتا رہے، وہ باہر جا رہا جاتا رہے. اب تو دونوں کو آپ کو ایکولی لے کے چلنا نا، کوئی ڈفرینس رہا ہی نہیں. جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اصل میں ہم اس بحث میں الجھ گئے ہیں کہ کس کی زندگی کتنی مشکل ہے. میرا تو خیال ہے ہمیں اس بات پہ آنا چاہیے کہ ہم دونوں کی زندگی کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. لوگوں کو واقعی یہ لگتا ہے ڈاکٹر صاحب شادی شدہ زندگی بہت مشکل ہے. دیکھیے مشکل ہم نے بنا دی ہے، مشکل تھی نہیں ایکچولی. میں تو سمجھتا ہوں کہ زیادہ آسان ہے، اس لیے کہ اس میں دو لوگ مل کر ایک فیصلہ کر رہے ہیں. اکیلے سے بہرحال دو بہتر ہوتے ہیں. ایک گھر کو چلانے کے لیے ایک اکیلا لڑکا ہے یا اکیلی لڑکی ہے، جب دونوں اکٹھے ہوتے ہیں چار ہاتھ ہو جاتے ہیں، دو دماغ ہو جاتے ہیں، زیادہ بہتر ہونا چاہیے. پرابلم کہاں آتی ہے؟ پرابلم وہاں آتی ہے جہاں آپ مقابلہ بازی شروع کر دیتے ہیں. ابھی یہاں جو بات ساری کی ساری وہ جینڈر بیس بات ہو رہی ہے، تو میں جینڈر بیس بات کرنا نہیں چاہتا. مجھے یہ لگتا ہے کہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایکول بنا کر پیدا کیا، اس کے بعد ان کی مختلف انداز میں تقسیم کر دی کام ان کے. جسمانی لحاظ میں اگر مسل ماس زیادہ دے دیا میل کو، تو عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے کارپس کلوسم میں اتنا مضبوط کر دیا کہ اس کے اندر ایمپیتھیٹک وہ زیادہ ہے، وہ ملٹی ٹاسکنگ زیادہ ہے. تو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر بھی، جذباتی طور پر بھی، ہیجانی طور پر بھی، دماغی طور پر بھی کہیں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دی. اور پھر وہ قرآن مجید میں بار بار کہتا ہے تم ایک دوسرے کا لباس ہو. پھر وہ کہتا ہے بنی آدم کی عزت کرو، یعنی اس میں کہیں پر بھی. اور جہاں تقوی کی بات آتی ہے وہاں کہاں کہا ہے کہ جی عورت کا تقوی ہے، مرد کا تقوی، سب کے لیے برابر رکھا گیا. سو بہت ضروری ہے جب ہم عورت کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو شاید کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ مرد دشمنی ہے. جب ہم مرد کے حقوق کی بات کرتے ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ عورت دشمنی ہے. حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ جنسوں کی جنگ کا نہیں ہے. اس کے اندر مسئلہ یہ ہے ناانصافی کا، مسئلہ تشدد کا، مسئلہ جہالت کا، اور مسئلہ ہے عدم برداشت کے خلاف جنگ کا. یہ چیزیں کون سکھاتا ہے؟ مجھے بتائیں بچوں کی تربیت کا ایشو ہے. میں ادھر آ رہا ہوں، مسئلہ کہاں آتا ہے؟ اب یہ چیزیں کون نہیں سکھاتا؟ دیکھیے یہ چیزیں آپ بیٹے ہوں یا بیٹی ہوں، یہ آپ نے اپنے رول ماڈل سے سیکھنی ہوتی ہیں. جو بچے کا سب سے بڑا رول ماڈل ہوتا ہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، اس کے ماں اور باپ ہوتے ہیں. اب آپ نے جو باتیں کی ہیں اس کا ایک برعکس بھی ہے. وہ یہ ہے کہ آج بچے بچیاں اتنی اویئرنیس لے لی ہے انہوں نے کہ وہ اپنے پیرنٹس کے رشتوں کو دیکھ کر بھی ٹاکسک ہو رہے ہیں بہت زیادہ. مثلا پچھلے 2 ہفتے سے میرے پاس اتنے کلائنٹس آ رہے ہیں، ہماری بچی شادی نہیں کرنا چاہتی. ایک فیملی آئی 3 بیٹیوں کو لے کر، تینوں ینگ ہیں، تینوں نے انکار کر دیا شادی کرنے سے. بڑی ایم فل کر رہی ہے، چھوٹی بی ایس کر رہی ہے، چھوٹی ایف ایس سی کر رہی ہے. تینوں بیٹیوں کو میں نے بلایا، میں نے کہا بیٹی کیا بات ہے؟ انہوں نے ایک بہت خوبصورت جملہ بولا. بڑی بیٹی اس نے کہا ماما بیٹھی ہیں، اگر مما یہ بتا دیں کہ وہ اپنی شادی سے خوش ہیں ہم تینوں بھی شادی کر لیتی ہیں. دین میں نے اس کی مما کو دیکھا تو اس کے پاس جواب نہیں تھا اس بات کا. اب بات یہ ہے کہ جو رول ماڈل ہے جب وہ پریشان ہوں گے گھروں میں، اس کی وجوہات اکنامیکل ہو سکتی ہے، جو بھی پرابلمز ہیں، تو بچے وہی چیز لرن کرتے ہیں. اچھا پھر ایک اور بات ہے کہ ہم نے میل کو اس طرح سے پیش کیا ہے کہ جیسے وہ ایک لڑکی کو جب لے کر آیا ہے تو اس کا مالک ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں زر زن زمین، مجھے شدید اختلاف ہوتا ہے کہ ایک جیتی جاگتی زندہ انسان کو آپ زمین کے ساتھ، دولت کے ساتھ، زیور کے ساتھ اٹیچ کر کے بات کر رہے ہیں. اور اس کی کوئی اپنی لائف نہیں، اس کی اپنی زندگی نہیں، اس کی اپنی سوچ نہیں، اس کے اندر روح نہیں موجود. لہٰذا جب اس کو لاتے ہیں تو آپ کسی پر کوئی احسان نہیں کر رہے، نہ وہ آ کر آپ پر احسان کریے نہ آپ اس پر احسان کریں. ایک رشتہ دونوں نے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے بنایا. تو یہاں بہت ضروری ہے. لیکن انا جو ابھی آپ نے بات کی تربیت، مجھے بتائیے سب سے زیادہ اس لڑکے کو ٹاکسک کون کرتا ہے؟ ایک عورت نہیں کرتی، اس کی ماں. بے شک. اور اس بہو کے خلاف. بے شک. تو عورت کی زیادہ دشمنی دکھاتی ہے ایسے معاملہ میں. 90% میں نے دیکھا جب بچیوں سے ہم پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں سسر بہت اچھا ہے ہمارا، وہ کہ ہماری ساس ٹھیک نہیں. تو عورت کی دشمن کیوں بنتی ہے؟ عدم تحفظ ہے بہت زیادہ. جب شادی کر کے کوئی آتی ہے تو گھر میں جو آلریڈی جس کے بعد حکومت ہوتی ہے نا، چابیاں، ایک ٹرم استعمال ہوتی تھی ہمارے یہاں چابیاں، کہ جی گھر کی چابیاں. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اختیار، اتھارٹی. تو
कहीं ना कहीं माँ या सास को लगता है कि मेरी अथॉरिटी चैलेंज हो गई है। पहले बेटा आता था मेरे पास बैठता था, केले लाता था मेरे लिए, एंगो लाता था मेरे लिए, चीज़ें लाता, अब उसमें से एक शापर अपनी बीवी के लिए क्यों ले जा रहा है? ये उनको भी सोचना चाहिए कि जब आपने रिश्ता तय किया है तो दोनों का अपना अपना रोल हो गया। अब दोनों मुकाबले में नहीं खड़ी माँ और बीवी, बीवी का अपना रोल है, उसका अपना रोल है। ये सिखाने वाले जो थे वो हमारा मुअल्लिम था, ये सिखाने वाला हमारा मौलवी था, ये सिखाने वाला हमारे कुरान और हदीस था, ये सिखाने वाला हमारा स्कूल था, ये सिखाने वाले हमारे पेरेंट्स थे, हमारे दादा थे, हमारा फैमिली स्ट्रक्चर, सारे का सारा कोलैप्स हुआ है ना। इस केस में सिर्फ लड़की या लड़का कोलैप्स नहीं हुए, रिश्ता कोलैप्स नहीं हुआ, सिस्टम कोलैप्स हुआ कहीं। सो हमें रीथिंक करना पड़ेगा, हमें रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी पूरे सिस्टम की, कि कहीं ना कहीं सिस्टम ओवरहाल की ज़रूरत। फिर मुझे बताइए जो मीडिया का रोल है, ये जो आप ड्रामे दिखाते हैं, ये जो आप रील्स दिखाते हैं, जो उसमें आप बताते हैं कि जी वो पुराने देखिए एक पुराने ज़माने में जुमला बोला जाता था, बेटी तुम्हारी डोली जा रही है जनाजा उठेगा। ये भी जुमला उतना ही गलत था जितना आज ये गलत है, बेटी अगर वहाँ ज़िंदगी ना गुजरे तो वापस आ जाना घर। दोनों एक्सट्रीम लेवल की बातें हैं। बात यह है कि आपने बेटी बेटे को मैनेज करना क्यों नहीं सिखाया? आपने हमेशा फाइट एंड फ्लाइट मोड में क्यों रखा उनको? लड़ना है या भागना है, लड़ना है या भागना है, और भाई उसे मैनेज करना है चीज़ों को। और चीज़ों को मैनेज करने में सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है, अना को अपनी को थोड़ी देर के लिए साइड पे बिठाना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर आप जानते बूझते कि मैं 100% श्योर हूँ, ठीक हूँ, सच्चा हूँ, मगर आपको खामोशी इख्तियार करनी पड़ती है उस रिश्ते को बचाने, उस घर को बचाने के लिए।